السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایش ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ پروگرام میں سب سے پہلے پورے پاکستان کو، ہماری پوری ٹیم، ہمارے پورے چینل کی جانب سے 77ویں سالگرہ سب کو پاکستان کی بہت بہت مبارک ہو۔ اور ظاہر ہے اس دعا کے ساتھ ہم آج کا یہ پروگرام کا جو ہے آغاز کر رہے ہیں، جو احمد نعیم قاسمی صاحب کے خوبصورت اشعار کے ساتھ کہ خدا کرے میرے عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں، یہاں سے خزاں کو گزرنے کی مجال نہ ہو۔ معزز مہمان کو تعارف آپ سے میں کرا دوں، نوید زبیر صاحب تشریف رکھتے ہیں، سینئر تجزیہ کار دانشور، بہت شکریہ سر آپ کا۔ ان کے ساتھ انیس منصوری صاحب، معروف صحافی تجزیہ کار، آپ کا بہت شکریہ سر۔ خبریں ظاہر پورے سال ہی ہم کر رہے ہوتے ہیں، آج پاکستان کی 77ویں سالگرہ، بہت زیادہ جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ میں آپ کے سامنے لے کر کے آؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ دونوں سے میں چاہوں گا تجزیہ ہو جائے اس بات پر کہ 77 سال آج ہو گئے ہیں اور 27 رمضان مبارک کو پاکستان معاشر وجود میں آیا، اور انشاءاللہ تا قیامت قائم رہے گا، ہمارا ایمان کی حد تک یہ اعتقاد ہے۔ کیا کہیں گے ان 77 سالوں میں کیا کھویا ہم نے، کیا پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تمام پاکستانی بھائیوں کو دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں جشن آزادی مبارک۔ دیکھیں، ہمیں جو یہ ملک ملا، پوری ایک نسل نے اس کے لیے قربانیاں دی۔ ہم نے اپنے والدین سے سنا کہ کئی ٹرین کے ڈبے ایسے تھے جس میں ایک آدھی کوئی زندہ تھا، انہیں پوری ٹرین کٹ کے آئی، آدھا خاندان وہاں رہ گیا، آدھا مر گیا۔ کس طرح قربانیاں دے کے یہ آج جو ملک ہمیں ملا ہے، جو اس کی ذمہ داری ہم پہ ہے کہ ہم کس طرح اس کو اب آگے لے کے جائیں اور ان کی قربانیوں کو رائے گانا جانا دیں۔ کیا کھویا کیا پایا، بہت ساری چیزیں اچیومنٹ ہیں پاکستان کی، بہت ساری۔ گناؤں تو پوری رات نکل جائے، اور بہت سارے سیٹس بیک بھی ہے، افسوس بھی ہے، غم بھی ہے، وہ بھی ہے۔ مشرقی پاکستان کا الگ ہونا ہمارے دلوں میں آج بھی ایک لکیر کی طرح ہے۔ پاکستان کا ایٹمی طاقت دنیا کے 6-7 ملکوں میں آنا ہے، 200 ملکوں میں، یہ بھی ایک بڑی خوشی کی بات ہے۔ نوجوان قوم جو آج ہے، دنیا میں بہت کم ممالک ایسے ہوں گے جس کی کہ نیئرلی 70% آبادی جوانوں پہ مشتمل ہے، جوانوں کا ملک ہے۔ بڑے ہونہار، بہت ہی ٹیلنٹڈ لوگ اس ملک نے دیے اور ابھی بھی موجود ہیں ہم سب میں۔ بہت کچھ اگر آپ سوچیں نا کیا کیا دیا، تو آپ کو آزادی تب پتہ لگتا ہے کسی ایسے ملک میں جائیں جہاں آزادی نہ ہو، تب پتہ لگتا ہے کہ جب کوئی آ کے آپ کو ہٹا دیتا، چلو یہاں سے ہٹو۔ اور سب سے بڑھ کر ہمارے پڑوسی ملک میں دیکھ لیجئے، بھارت میں آج جو وہاں مسلمان موجود ہیں، کیا حالت ہے ان کی؟ ان کو دیکھیں، اپنی عبادت گاہوں میں نہیں جا سکتے، داڑھی رکھ کے نکلتے ہیں تو داڑھی نوچ لیتے ہیں۔ آپ کو آزادی ہے، یہاں آپ سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چلو بھائی ہٹو، چلو بھائی جاؤ۔ جتنی آزادی کی ایک ایسی نعمت ہے جس کا مزہ ان محکوم لوگوں سے، کشمیری لوگوں سے پوچھیں جو آزادی کے لیے آج فلسطین والوں سے پوچھے، بالکل فلسطین کو دیکھیں، مطلب ان کو اپنے سے دیکھیں تو آزادی کیسے حاصل ہوتی ہے۔ آزادی تو مل گئی، اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس ملک کو کیا دے رہے ہیں۔ انیس منصوری صاحب، ملک کو دینے والی بات میں آتا ہوں، لیکن یہ میں چاہوں گا آپ بھی تھوڑا سا بتائیے کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں ان 77 سالوں میں ہم نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے؟ کھویا زیادہ ہے یا پایا بہت کچھ ہم نے، آپ کی نظر میں؟ بہت شکریہ علی۔ 77 سال پہلے جب ہم انگریزوں کی غلامی میں تھے تو ہم اپنی ہی زمین پر ایک تیسرے درجے کے شہری تھے، اور ہماری حیثیت وہ نہیں تھی کہ جو ایک ہماری اپنی زمین پر پہلے شہری کی بنیاد پر ہو۔ انگریزوں نے ہمیں یہاں پر تیسرے درجے کا شہری رکھا، اور پھر ہوا یہ کہ جب آزادی کی آواز بلند ہوئی اور جب ہم آزاد ہوئے تو اس آزادی کی بنیاد پر ہم اپنی ہی زمین پر سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری پہچان اس بنیاد پر ہوئی کہ ہم ایک آزاد شہری ہیں، اور اس کے ساتھ ہم پہلے درجے کے شہری ہیں۔ اس پہلے درجے کے شہری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم اپنے مطابق زندگی گزار سکیں، ہم اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے نظریے کے مطابق، اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں، ہم کسی اور کے غلام نہ ہوں۔ یہاں تک تو ہمیں کامیابی ہوئی، اور
آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھائی دو قومی نظریہ ختم ہو گیا، تو وہ دیکھیے آج بھی وہ دو قومی نظریہ انڈیا کے اندر زندہ ہے، ہندوستان کے اندر زندہ ہے، جہاں پر آج بھی مسلمانوں کو تیسرے درجے کا شہری تصور کیا جاتا ہے اور انہیں بنیادی حقوق حاصل نہیں۔ بالکل تو اگر آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے یہ تو اپنی پہچان بنا لی کہ یہ وہ ملک ہے کہ جس جگہ پر، اس کی زمین پر ہم آزاد ہیں اپنے طور پر زندگی گزارنے کے لیے، اور یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور 77 سال ہمارے گزر چکے، اور اب چند ہی عرصے کے بعد، وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، ہمیں 100 سال مکمل ایک ہو جائیں گے، صدی ہو جائے گی ایک صدی انشاءاللہ۔ ہو جائے گی ہمیں۔ اور جب ایک صدی ہو جائے گی تو پھر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم قائم رہیں گے، تو ہم قائم ہیں اور قائم اس پر رہیں گے۔ یہ بات تو اولین ترجیح۔ اور یہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ دو قومی نظریہ ختم ہو گیا، تو آج بھی انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر وہ دو قومی نظریہ موجود ہے، اور اسی شدت کے ساتھ موجود ہے کہ جو اس پاکستان کی آزادی کے لیے وجہ بنا تھا۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہماری ہے کھویا کہ کیا سر ہم نے؟ ہم نے کھویا، اگر ایس سچ دیکھے تو ہم نے پایا ہی۔ کھویا تو اگر ہم یہ لفظ استعمال کریں کہ ہم نے کیا چیز ہونی چاہیے تھی، وہ ایک الگ بحث ہے۔ کھویا سے مراد جس طرح زبیر صاحب نے کہا کہ جو سب کچھ ڈھاکہ ثانیہ مشرقی پاکستان ہے وہ اپنے کھو دیا ہے، وہ دل میں رہے گا ایک زخم کہ ہمارے بھائی ساتھ تھے۔ ظاہر بہت ساری وجوہات ہیں اس کی، لیکن ایک ثانیہ تو ہوا۔ دیکھیے ہم نے پایا کیا نہیں جو ہم نے چاہا تھا، اس سے اندازہ ہوگا کہ ہم نے کھویا کیا نہیں۔ ہم چاہتے تھے کہ اس ملک کے اندر آزادی اظہار اور جمہوریت ہو، اور یہاں کے لوگوں کو ہم خوشحالی، امن اور سلامتی دے سکیں۔ ہمارا سب سے بڑا ابھی تک کی ہماری ناکامی، جسے میں ناکامی تصور کروں گا، کہ ہم اپنے لوگوں کو خوشحال نہیں کر سکے، ہم اپنے لوگوں کو جمہوریت کی طرف نہیں لا سکے، ہم یہاں پر ایک مضبوط ترقی اور امن کا ضامن نہیں بن سکے۔ ہمیں اس طرف ہی کام کرنا پڑے گا۔ آئیڈیل سچویشن ظاہر ہے کسی ملک میں نہیں ہوتی، لیکن کوشش کی وقتاً فوقتاً، ظاہر ہے اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں۔ پھر امن کے لیے تو خاص طور پر ہمارے اداروں کی جو قربانیاں ہیں وہ کسی ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ ہزاروں لاکھوں ہمارے جوانوں کی قربانیاں ظاہر وطن کے لیے ہیں۔ آج ہم اپنے گھر میں اگر آرام سے سوتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پہرا ہے سرحدوں پر ہمارے محافظوں کا۔ سر آپ کیا کہیں گے؟ جو بات ہو رہی تھی کہ بہت سارے نوجوان پڑھے لکھے آج کل یہ بات کرتے ہیں، کچھ باہر چلے جاتے ہیں، جو نہیں جا پاتے وہ اسی دوڑ میں لگے ہوتے ہیں، ہم نے جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اس وطن نے ہمیں کیا دیا ہے، تو وہ تھوڑا سا بتائیے ہمیں، اس وطن نے ہمیں کیا دیا ہے، کیوں یہاں رہنا ضروری ہے، کیوں اپنے وطن کا حصہ بننا ضروری ہے، کیوں یہ ضروری ہے کہ قوم کے طور پر ہم آگے بڑھیں؟ دیکھیں، پہلی بار میں بولوں گا کہ آپ کا سوال ہی غلط ہے۔ ٹھیک، یہ نوجوان جو یہ سوال کرتے ہیں نا، یہ بہت غلط ہے کہ وطن نے ہمیں کیا دیا۔ سوال یہ ہے کہ وطن تو آپ کو دے دیا، آپ نے وطن کو کیا دیا؟ آپ کو پتہ ہے، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، عارفہ کریم نے کتنی چھوٹی سی عمر میں پاکستان کو کیا دے کے چلی گئی۔ ایک نام پوری آئی ٹی کی دنیا میں ایک نام دے کے چلی گئی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر قدیر نے کیا دیا، ذوالفقار علی بھٹو، بینظیر بھٹو، اسلامی دنیا کی پہلی وزیر اعظم، مولانا یوسف زئی نوبل انعام، اور شرمین عبید چنائے آسکر ایوارڈ، ارشد ندیم آپ کو ایک گولڈ میڈل دیا۔ دیکھیں جہانگیر خان، جان شیر خان، اور اب کتنے نام میں آپ کو بتا دوں، وہ محمد یوسف تھا، اس نے ورلڈ چیمپئن سنوکر پر دنیا میں نام روشن کیا جن کے نام لے رہے ہیں آپ۔ اور ان لوگوں نے دنیا میں نام کیا۔ ہاکی میں ہمارے کھلاڑیوں کا توتی بولتا تھا، 2 دہائیوں تک توتی بولتا رہا۔ حسن سردار، سمیع اللہ، فلائنگ ہارس، اصلاح الدین، کرکٹ میں جاوید مداد، رن بنانے کی مشین ظہیر عباس، ان لوگوں نے دیا پاکستان کو۔ معین اختر پوری ایشیا کی پہچان، عمر شریف، آپ نور جہاں، میں کتنے نام ایسے گنا سکتا ہوں کہ جن لوگوں نے پاکستان کو دیا۔ آپ نے کیا دیا پاکستان کو؟ اپنے آپ سوچیں کہ آپ نے کیا دیا۔ آپ تو اٹھے جوان ہوا، آپ کو تو ایک آزاد ملک ملا۔ آپ نے کبھی سنا اپنے آباء و اجداد سے کس طرح یہ کبھی پڑھا تاریخ میں کہ کس طرح یہ ملک آپ کو ملا؟ آج دیکھ رہے ہیں فلسطین میں، کشمیر میں اور دنیا کی جگہوں میں کہ کس طرح آزادی لی جاتی ہے۔ آپ کو تو مل گئی نا۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ کیا پے بیک کرتے ہیں پاکستان کو۔ تو یہ سوال نہ کیا کریں کہ پاکستان نے کیا دیا۔ پاکستان نے آپ کو پہچان دی، اب آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو اور آگے لے کے جائیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ وطن عظیم ہے، عظیم تر ہم بنا رہے ہیں، تو یہ بنو، یہ سوچو کہ میں کیا ایسی کچھ کر، ہر ایک نوجوان میں صلاحیت ہے، آپ کیا ایسا کر سکتے ہو کہ جو آپ پاکستان کے نام روشن کرو۔
بالکل، وطن کی ترقی میں آپ نے کتنا اپنا حصہ ڈالا، پہلے سے یہ تو بتائیے، اس وطن کو آگے لے جانے میں آپ کا کیا کردار رہا ہے، اس پہ بھی بات ہونی چاہیے۔ انیس منصوری صاحب، یہ جو کچھ نوجوان، ظاہر ہے اس طرح کے ذہنوں میں سوال بھی آتے ہیں، اور پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن پڑھے لکھے نوجوان بہت سارے ملک سے باہر بھی جاتے ہیں اچھے مستقبل کو دیکھتے ہوئے یا بہتر سمجھتے ہوئے۔ کیا کہیں گے آپ کہ یہ جو کہنا کہ جی کیا دیا ہمیں، اس سوال ہی غلط ہے، یا اس کا جواب آپ جیسے لوگوں کو سامنے آ کر دینا چاہیے؟ بالکل صحیح سوال ہے اچھا، کہ جب ہم یہ بات ہمارے نوجوان یہ کرتے ہیں کہ اس ملک نے ہمیں کیا دیا، تو ان کا مقصد ہرگز اس ریاست سے نہیں ہوتا۔ ان کا سوال ہوتا ہے یہاں کی اشرافیہ سے، یہاں کے حکمرانوں سے، جن کے 99.9% بچے باہر جا کر پڑھتے ہیں، جن کی جائیدادیں باہر موجود ہیں، جنہوں نے یہاں کا ہر شہری اس ملک کو سب کچھ دینا چاہتا ہے اور قربانیاں دے رہا ہے۔ وہ صبح سے رات تک محنت کرتے رہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر کا روزگار چلے، ملک ترقی کرے، خوشحال ہو، لیکن اگر کوئی نہیں دیتا، ان کو گلہ ہے، بالکل صحیح گلہ ہے ان کو گلہ اس ملک کی اشرافیہ سے، ان کو گلہ ہے اس ملک کے حکمرانوں سے، ان کو گلہ ہے اس ملک کے طاقتور لوگوں سے، کیونکہ 77 سال ہو گئے، ان کے بچے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں پر پاکستان میں ہر تیسرا بچہ اردو نہیں پڑھ سکتا، آپ کو معلوم ہے یہ بات، ہر تیسرا بچہ حالانکہ اردو قومی نہیں پڑھ زبان سکتا۔ اردو قرار دی گئی۔ انگریزی تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے نا۔ تو آپ نے ہمیں تعلیم میں کیا دیا؟ یہاں پر ہر شخص کے پاس اوسطاً صحت کی سہولیات موجود نہیں ہے۔ جب آپ نے اپرچونٹی برابر نہیں دی تو وہ سوال آپ سے پوچھے گا، لیکن وہ ملک کے خلاف نہیں پوچھتا، وہ اس ریاست کے خلاف، اس زمین کے خلاف نہیں پوچھتا، وہ اس اشرافیہ سے پوچھتا، اور صحیح کہتا ہے کہ اس اشرافیہ نے، اس ملک کے حکمرانوں نے ہمیں کیا دیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ تو اربوں کی جائیداد یہ بنائی ہے۔ ہے، لیکن ان کے بچے سارے باہر پڑھ رہے ہیں۔ اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ سہولیات دی جائے، تو ہمیں کہتے ہیں آپ ریاست کے مخالف ہیں۔ ریاست کی مخالفت نہیں کرتے، صحیح، اس ملک کی مخالفت نہیں کرتے ہم، صحیح، ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جناب یہ اشرافیہ کو لگام دی جائے، کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ اور صحیح بات ہے، صحیح سوال ہے ان کا۔ صحیح ہے سر ان کا۔ نہیں، میں ان سے بالکل متفق نہیں ہوں۔ میں نے جو نام لیا، عارفہ کریم سے لے کے محمد یوسف تک یا جاوید میزاد تک، یہ بچے تو باہر نہیں گئے نا، یہ تو یہیں پیدا ہوئے ہیں۔ وہ کون ہے جو جن کے بڑے لوگوں کے انفرادی محنت کی تو یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، آپ ان کو ضروری ہے وہ باہر جائیں، آپ ان کو باہر جا کے بچوں نے کیا آپ کیا؟ اپنے حکمرانوں سے کہیں نا، آپ اپنی اشرافیہ سے کہیں ان کے بچوں کو واپس بلائیں، آپ سندھ کے وزیر اعلیٰ سے کہہ دیں، آپ نواز شریف سے کہہ دیں اپنے بچوں کو بلا دیں، آپ عمران خان سے کہہ دیں ان کے بچوں کو بلا دیں، بولے بلائیں نا ان کے بچوں کو۔ تعلیم حاصل کرنے جائیں، لیکن واپس تو بلائیں، اس ملک کو سرف کریں، اس ملک کو سرف کریں۔ بچوں نے جا کے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا نا۔ آج ان کا نام بلکہ برائیوں میں آتا ہے، برائیوں میں آتا ہے کہ فلاں کے بچے یہ کر رہے ہیں، فلاں۔ نیگیٹو بات ہے۔ ان بچوں کے نام جو میں نے لیے ہیں، ان کا نام ہم فخر سے لیتے ہیں۔ یہاں بہت کچھ ہے، ذرا سی نہ ہو تو یہ مٹی ارے بھائی وہ اس مٹی کے مخالف نہیں ہے، وہ ان کے مخالف ہے کہ جنہوں نے اپرچونٹی نہیں دی۔ اس یہ جھنڈا لگا ہوا ہے، اس کا کوئی مخالف نہیں ہے، اس زمین کے مخالفت نہیں کرتا کوئی، زمین کے مخالف ہو ہی نہیں وہ سکتے۔ مخالفت کر رہے ہیں، ہمارے وہ بزرگوں نے اعتراض قربانیاں کر دی رہے ہیں ہیں۔ ان اشرافیہ کی، یہ اشرافیہ کی بات ہے۔ ان اشرافیہ کو اگنور کریں اگر آگے بڑھنا ہے۔ یار تو کیا بات کر رہے ہیں آپ ریس نہیں لگائیں کہ برابر والا کتنا آگے نکل گیا، آپ اپنی فل رفتار سے بھاگیں، آپ خود ہی آگے نکل جائیں یار۔ گے۔ 77 سالوں میں ہمیں آج پاسپورٹ جمع کروائے، ہمیں ملتا 4 مہینے کے بعد ہے، صحیح ہے۔ آج تو نظام کا قصور ہے، نظام کی مسئلہ وطن ہے، کا اور جھنڈے کی بات تو ہو ہی نہیں سوال رہی، یہ ہمارے لیے پاکستان بہت سے نہ قابل کوئی احترام غداری ہے۔ کا کہہ رہا ہے، نہ پاکستان کی مخالفت میں کوئی بات کر رہا ہے۔ ریاست سے، پاکستان نظام سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، پاکستان کے نظام کسی نوجوان کو اعتراض نہیں ہے۔ سر چہرے بدلیں، نظام بدلیں، کیا کریں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو خود کو خود بدلیں، کو یہ سوچ بدلیں کہ ہم کو وطن نے کیا دیا، یہ سوچیں کہ ہم وطن کو کیا دے سکتے ہیں۔ ہر چیز موجود ہے کرنے والے کے لیے۔ اگر وہ تعلیم، آپ دیکھیں باہر اس چیز میں کتنے پیسے، کوئی یہاں پہ جو ایس ایم سی ہے، ڈی ایم سی ہے، این ڈی ہے، آپ فری میں انجینئر ڈاکٹر بن رہے ہیں۔ باہر جا کے تو دیکھیں کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ آپ تعلیم حاصل کریں، میرٹ پائیں۔ چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کی ریاست کی کم سے کم جو تنخواہ رکھی ہے 32,000 روپے رکھی ہے نا آپ نے، 37,000 روپے، جو آپ جس کو سرکاری یونیورسٹی، سب سے اچھی سرکاری میڈیکل کی یونیورسٹی قرار دیتے ہیں، اس کا نام ہے ڈا یونیورسٹی، صحیح ہے۔
وہ ڈو یونیورسٹی پر سیمسٹر آپ سے 1,20,000 روپے لیتی ہے، یعنی کہ مہینے کے آپ سے لیتی ہے 20,000 روپے. جس شخص کی آپ نے مخصوص تنخواہ 37,000 روپے رکھی ہے، اس میں سے 20,000 روپے اپنے بچے کی تنخواہ دے گا. سر نظام ہے نا، نظام کی آپ بات کن کریں ہم. دنیا میں رہتے ہیں؟ یہاں پر کیوں ہمارے بچے باہر جا رہے ہیں؟ کیا مطلب اگر آپ تعلیم کی بات کر رہے ہیں، اپرچونٹیز نہیں دے رہے آپ لوگوں کو. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بولا، یہ جتنے میں نے نام گنائے آپ بولے تو دوبارہ گناتا ہوں، یہ سب بچے باہر نہیں گئے، یہی انہوں نے تعلیم حاصل یہیں کی، رہے ہیں. یہیں کے اسکولوں میں، یہیں کے اس میں پڑھے. نہ ہی ان سر، کے ماں باپ کبھی بہت سر، امیر تھے، لیکن جستجو کی بات ہے نا، جب کوئی کسی میں ٹیلنٹ ہوتا تو وہ ڈھکا چھپا نہیں ہوتا، وہ آگے بڑھ سکتا ہے. میں یہ سمجھتا میں بہت سارے سوال اٹھا سکتا ہوں ان ناموں پر، لیکن میں رہنے دیجیے. میرا سوال نقطہ یہی ہے کہ یہاں کے حکمران اشرافیہ نے یہاں کے لوگوں کو کچھ نہیں دیا. اس ریاست، اس ملک کی ہم بات نہیں کر رہے. اچھا، یہ بات جو کرتے ہیں کہ ہم جاگیردار، وڈیرے، اشرافیہ، 40 خاندان، 22 خاندان فلاں، ان کو تو مانتے ہیں انہوں نے تو کچھ نہیں دیا اس ملک کو. انہوں نے تو لوٹا ہے، کھسوٹا ہے، لیا ہے. لوٹا ہے، انہوں نے واقعی لوٹا ہے، لیکن وہ چند خاندان ہے نا. میں پالیسی میکرز ہیں. ان کا کبھی فیور نہیں کرتا. سب سے بڑا مخالف ہوں میں سرداروں کا، وڈیروں کا، آپ اکثر جاگیرداروں کا اکثر مجھ سے سنتے ہوں گے. لیکن میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، مت دیکھو ان کی طرف، کچھ نہیں دیں گے. آپ نے کیا دینا ہے؟ یہ ارشد ندیم کی مثال ابھی صاحب کے سامنے ہے. پوری دنیا میں نام روشن کر کے آیا، 100 سالہ ریکارڈ توڑ کر آیا. 30 سال بعد پاکستان کے لیے کوئی گولڈ میڈل لے کر آیا. اس کے پاس کیا تھا؟ میاں چنو کا ایک چھوٹا سا تھا، چھوٹے گاؤں سے تعلق. لیکن آپ دیکھو نا آپ کیا کر سکتے ہو. ہر کوئی ڈاکٹر انجینئر تو نہیں بن سکتا نا. آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے، آپ کیا کر سکتے ہو، وہ آپ کرو. بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے. ایک لمبی بحث ہے جی، لیکن ظاہر ہے وطن عزیز میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اور کچھ سیاسی خبریں بھی ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے. پہلا حصہ ہمارے پروگرام کا یہ تھا 77واں یوم آزادی پاکستان کا، آج 14 اگست، اور اس سلسلے کا ہمارا خصوصی یہ پروگرام ہے. اس میں تلخ و شیریں دونوں طرح کی باتیں آپ کے سامنے، اور آرا میرے دونوں میں مہمانوں کی ہوگی. یہ تو جی ہم جشن آزادی کی تو بات کر ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ میں ظاہر ہے سیاست بھی ہے، مسائل بھی ہیں، اس پر بات کر لیتے ہیں کہ وطن میں کیا ہو رہا ہے. کیونکہ جماعت اسلامی نے دھرنا ختم کیا، اور جماعت اسلامی کو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی لالی پاپ دے دیا ہے، اور جماعت اسلامی والے کچھ برا بھی مانتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ لفظ استعمال مت کیا کریں، ہمارا وعدہ ہوا ہے، لکھوایا ہے باقاعدہ. تو میں نے گزارش کی تھی لیاقت بلوچ صاحب سے بھی، راجہ صاحب سے، کہ سر وہ ناصر حسین شاہ بھی لکھ کے لے گئے تھے، آپ نے اس کے ساتھ معاہدہ ہوا تو آج تک کہاں گیا. تو وہ کہتے ہیں یار وہ سندھ حکومت کی بات نہ کریں، یہ الگ ہے. تو چلیں، اب آج حافظ نعیم الرحمن صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم کسی کے اشارے پر نہیں چلتے. اگر 41 دنوں میں حکومت نے عوام کو ریلیف نہیں دیا تو پھر کسی کو بھی نہیں وہ روک سکیں گے. ہم دوبارہ سڑکوں پر ہوں گے اور پہلے سے زیادہ طاقت سے آئیں گے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی ملک میں اس وقت کوئی اپوزیشن حکومت نہیں ہے، کارکنان تیار رہیں، طویل جد و جہد کرنی ہوگی. سر، پہلا حصہ تو یہ ہے کہ ہم کسی کے اشارے پر نہیں چلتے، لیکن آپ مسکرائے. میں نے کہا میں آپ سے پہلے پوچھ لوں، بات تو درست ہے نا، کسی کے اشارے پر نہیں چلتے. جماعت اسلامی ہمیشہ اپنے فیصلے خود کرنے والی جماعت رہی ہے. دیکھیں جماعت اسلامی ہمیشہ کسی کے اشارے پہ چلتی ہے، مطلب اپنے امیر کے اشارے پر، بہت بڑی امیر کے اشارے پہ چلتی ہے. تو یہ جو کچھ بھی تھا میں نے آپ کو بتایا، ڈیفیوز انہوں نے جماعت کیا. اسلامی تو حافظ کے اشارے پہ چلتی ہے نا. یہ بھی بڑا کام ہے ان کا ملک کے لیے. جماعت اسلامی حافظ کے اشارے پہ چلتی ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. حافظ نعیم الرحمن جی 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 جی. تو انہوں نے اچھا کام کیا. ملک میں جو کچھ سچویشن آ گئی تھی مملکت کے لیے، انہوں نے اس کو ڈیفیوز کیا، اس کا انہوں نے کام کیا. فیوز، ایک چھوٹا سا فیوز جو کام کرتا ہے وہ انہوں نے کیا. اور باقی لالی پاپ آپ نے کہا، آپ لالی پاپ نہ کہا کریں، آپ کوئی اور چھوٹی سی ٹافی بول دیا کریں تو وہ برا نہیں مانیں گے. وہ ٹافی کا لفظ بلاول نے یوز کر لیا نا، سیٹیں ٹافی کی طرح دی گئی تو میں اس لیے احتیاط کیا میں نے. چاکلیٹ کہہ دیتے ہیں، چاکلیٹ پہ اتفاق کر لیتے ہیں. بہرحال جماعت اسلامی، اچھا نہیں، ایک بات انہوں نے مجھ سے کہی، اس کا میں چاہتا ہوں آپ جواب دیں. میں نے تو وہاں ظاہر پروگرام میں جو بھی کہا، وہی کہتے ہیں کہ جی آپ یہ بتا دیجئے کہ ہم نے کوئی پیسے پکڑ لیے تو کوئی ثبوت دے دیں ہمیں، ہم نے کوئی مراد لے لی تو ثبوت دے دیجئے. لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی باتوں میں آ گئے یا لالی پاپ دے دیا؟ ہم نے کوئی مراد لیے ہیں، پیسے لیے ہیں، کوئی فائدہ لے لیا؟ آپ بتائیں کیا ایسا ہوا ہے کچھ؟ دیکھیں یہ تو تاریخ بتائے گی. اب آپ کہہ رہے ہیں بار بار ڈیفیوز کر دیتے ہیں تو کچھ پیسے پکڑ لیتے ہیں، آپ صاف بولیں. تو فری میں یہاں سے لے کے وہاں تک چلے گئے، فری میں 3 وقت کا کھانا جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو فری میں مل رہا تھا یا کوئی اور لا کے دے رہا تھا؟ ان کے اپنے لوگ ان کے چندہ کر کے. ان کے وہ چندہ کہاں سے آیا؟ وہ کروڑوں روپے جو خرچ کیے، اچھا آپ نے تو الزام لگا دیا انہیں کے پیسے پکڑ لیے. میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ بھی کہہ رہا ہوں یہ فری میں نہیں ہوا.
یہ سب کچھ جو ہوتا ہے اس میں پیسہ لگتا ہے, اور پیسہ اتنا ان کا کتنا چندہ جمع ہوتا ہے یہ بات خیر کہنے کی نہیں ہے. میں کسی کی الزام کی اس میں نہیں جانا چاہتا, لیکن حاصل کیا ہوا, کیا کر کے اٹھے, Agreement؟ بڑی بڑی بات. وہ ایگریمنٹ 40 دن کا وہ ٹائم؟ ایگریمنٹ 40 دن بھی گزر جائیں گے, میرے خیال میں 40 میں سے 4-6 دن تو گزر گئے, باقی دن بھی گزر جائیں گے, تو آپ بھی ہوں گے انشاءاللہ, زندگی رہی تو میں بھی ہوں گا, پھر ان سے پوچھ لیں گے اب کیا ہوا. تو اچھا وہ کہہ رہے ہیں جی اس وقت ملک میں نہ حکومت ہے نہ اپوزیشن ہے, ہم ہی ہیں جو کچھ ہیں. ملک میں حکومت بھی ہے اور اپوزیشن, بہت سخت اپوزیشن بھی ہے, اور جس کا ہم روز گزارا دیکھ اور رہے یہ بھی ہوتے کہا ہیں. انہوں نے 25 کروڑ عوام کا کوئی مگر وہ ترجمان کہیں نہیں نہیں ہے. ہے, نہ وہ حکومت میں ہے نہ وہ اپوزیشن میں ہے. کتنے ایم این ایز ان کے ہیں, کتنے ایم پی ان کے ہیں. کراچی میں کسی وجہ سے ان کے 100 کے قریب کون سے جیت گئے, بڑی بات ہے, لیکن پیپلز پارٹی نے کہا ہمارے ساتھ وہ دھاندلی کی. برسات کے وقت وہ کہاں تھے, وہ حافظ اسلام آباد نعیم میں صاحب بیٹھے ہوئے بننے تھے. والے تھے, پیپلز پارٹی نے دھاندلی کر کے پیسے لگائے ہیں, کسی سے مل کے بہت کچھ کیا ہمارے خلاف. جی جی جی, وہ ایم کیو والے بولتے ہیں کہ ہماری خیرات میں یہ بن گئے ہیں. تو یہ بلیم گیم اور وہ گیم وہ ہوتا رہتا ہے. لیکن جس وقت کراچی میں برسات ہو رہی تھی, ان کے 100 کونسلر اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ ہے جماعت اسلامی. بہرحال انیس منصوری صاحب, کسی کے اشارے پر نہیں چلتی, یہ تو کہہ رہے ہیں جی میں مان نہیں سکتا, لیکن پھر ہمارے پروگرام سے شواہد کے ساتھ, دلیل کے ساتھ بات ہونی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم نے آپ سے کہا کہ محسن نقوی آئیں گے, وہ آئے. ہم نے آپ سے کہا کہ 2 دن کے بعد محسن نقوی کی ہی سربراہی میں مذاکرات ہوں گے, ہوئے. اچھا یہ خبر تھی آپ کے پاس, تو پھر یہ بتا دیں پھر جو بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے آج تک کوئی ثابت کرے کہ دھرنا ختم کرنے کے کوئی پیسے لیے ہیں, کوئی مراد لے لی, کوئی وزیر بنوا لیا, کوئی مشیر بنوا لیا, بتائیں ہم نے کیا کیا ختم کرنے کے لیے. اس کے بھی کوئی آپ کا خبر ہے تو بتائیں. دیکھیے ان نے تو اشارتاً کہہ دیا زبیر صاحب نے, تو پیسے پکڑ لیے. دیکھیے تحریک چھوٹی انصاف بات نے نہیں کی بہت سر سارے آپ نے. مظاہرے کیے, ان پہ الزامات لگے, بعد میں کچھ شواہد بھی آئے, صحیح ہے. اس وقت کہتے رہے ہم نے کچھ نہیں لیا. دیکھیے یہ کرنسی الگ الگ طرح کی ہوتی ہے نا, ایک ہوتی نہیں ہے ان کے پاس تو کوئی ATM نہیں ہے نا سر. دیکھیے میری بات سمجھیے نا, کرنسی الگ الگ طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے نوٹوں کی صورت میں, ایک ہوتی ہے پلاٹوں کی صورت میں, ایک ہوتی ہے ڈیل کی صورت میں. کرنسی الگ الگ طرح کی ہوتی ہے نا. کیا ڈیل صحیح کی ہے. انہوں نے؟ اب تو وہ وقت آنے پر کھلے گا سر, یہ تو ہمیں پوچھنا پڑے گا حضرت جناب محترم قبلہ محسن نقوی صاحب سے. وہ بتائیں گے. جی جی بالکل وہ بتائیں گے. محسن نقوی صاحب کو معلوم ہوگا کہ یہ کیسے ہوا ہے. ان کے علاوہ یہ راز کوئی نہیں بتا سکتا, صرف وہ کہہ رہے ہیں محسن کہ ہم نقوی صاحب گئے بتا ہیں, ہم سکتے نے بات کی کہ جناب اس وقت ملک جس طرح کی سچویشن ہے, آپ تھوڑا سا ٹائم دے دیجیے, ہم انشاءاللہ ساری باتوں پہ عمل کرنے کو تیار ہیں. آپ محسن نقوی صاحب کو پوچھ لیجئے, وہ سب بتا دیں گے. آپ کے پاس مطلب اطلاع ہے, آپ دینا نہیں چاہ رہے. بھائی میں آپ اچھا سے کہہ رہا ہوں, یہ جو کہا انہوں نے کہ اگر 40 دنوں میں بھی عوام کو ریلیف نہ ملا تو ہم دوبارہ, کوئی ہمیں روک نہیں سکے گا, ہم سڑکوں پر ہوں گے, اور پھر یہ سڑکیں ہوں گی اور ہم ہوں گے. بالکل ایسا ہوگا, 40 دن کے بعد ہوگا. لیکن یہ نہیں معلوم کہ 40 دن کا پہلا دن کب شروع ہوتا ہے. آپ کوئی بھی نہیں لگتا. اچھا نہیں، وہ پہلا اس بات سے متفق ہیں آپ کہ 25 کروڑ عوام کا کوئی ترجمان نہیں؟ بالکل ٹھیک بات. وہ خود بھی نہیں ہے, نہ ان کی ترجمانی کسی نے کی ہے, نہ وہ خود ترجمان ہے. کوئی بھی ترجمان نہیں ہے, یہ لفظ بالکل ٹھیک ہے. اور اس وقت حکومت اور اپوزیشن نام کی بھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, یہ بظاہر نظر نہیں آ رہی. لیکن ہے. ہاں بالکل ہے, حکومت بھی ہے, بظاہر نظر نہیں آ رہی, میرا لفظ یہ ہے. بظاہر نظر نہیں آ رہی. جماعت اسلامی کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں آپ, جہاں بھی آپ چلے جائیں, جماعت اسلامی کے حوالے سے بہت کم ایسے لوگ ہیں تنقید نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں جی دھرنا دے دیا تھا, آپ ان لوگوں کی ایک ہوپ بنا دی تھی, امید تھی کہ جماعت اسلامی اس بار کچھ کرے گی, لیکن ہوا اس کے برخلاف, کیونکہ الٹا وقت دے کر آ گئے حکومت کو, اور حکومت کے وعدے آپ جانتے ہی ہیں. اچھا جی, خان صاحب ایک بار پھر سامنے آئے ہیں, اور جو گفتگو کی ہے وہ بہت ہی ڈرا دینے والی ہے. خان صاحب فرما رہے ہیں جی لاوا پکا ہوا ہے, کال دینے والا ہوں, لوگ جان دینے کو تیار ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا گیا تو اسٹریٹ موومنٹ شروع کرنے لگے ہیں. چیف جسٹس کو توسیع دینے کی کوشش کی تو بھرپور احتجاج کریں گے. حکومت 2/3 اکثریت قائم کر کے آئین میں تبدیلی کرنا چاہتی ہے. 9 مئی کو آگ انہوں نے خود لگائی, یہ کہا ہے خان صاحب نے. اور اب بعض دفعہ بات ہوتی ہے کہ جی وہ بات کسی سے کرنا چاہتے ہیں, معافی کی بات ہو جاتی ہے, لیکن اب یہ جو بات انہوں نے کی ہے خطرناک قسم کی, اور یہ 14 اگست پہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ لاوا پکا ہوا ہے, کال دینے والا ہوں, لوگ جان دینے کو تیار ہیں. زبیری صاحب دیکھیں وہ خدا نہ خواستہ کو 9 مئی دہرانے کی تو پلاننگ نہیں ہے PTI کی. نہیں, بس وہ ایک ہو گئی, یہ بھی 70 سالوں میں ہوتی ہے. بہرحال ان کے پاس وہ کارکن ہی نہیں ہے ایجیٹیشن والے. یہ ووٹ بینک ہے ضرور, PTI کے پاس ووٹ بینک ہے جس کو میں مانتا ہوں, سب مانتے ہیں, لیکن اسٹریٹ پاور جو ہے نا اس پارٹی کے پاس نہیں ہے.
نہ ہی ان کے پاس وہ قیادت ہے، نہ ہی ان کے پاس وہ کارکن ہے، نہ ہی ان کے پاس وہ تنظیم ہے۔ ایک 9 مئی کے بعد ایک 7 دنوں میں ان کی 70-80% پارٹی ریزائن کر کے جا چکی تھی۔ یہ تھی کہ ایسے کلیپس ہوئی تھی۔ اس پارٹی سے یہ امید لگانا اندر بیٹھ کے ان کو کہ بھائی میں کال دینے والا ہوں، لاوا پکا ہوا، تو بھائی کوئی لاوا نہیں پکا ہوا، کوئی نہیں آئے گا باہر، مت گو۔ ہاں اگر یہ سیاسی تھریڈ ہے، سیاسی ایک کارڈ ہے تو بہت اچھا کھیلا آپ نے، لیکن ایسا ریئلٹی میں نہیں سمجھ لینا کہ واقعی ایسی صورتحال ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس توسیع دینے کی یہ کوشش کی توسیع اگر دینے کی کوشش بھی کی بھرپور گئی احتجاج ہم کریں تو گے۔ یہ توسیع لیں گے ہی نہیں۔ وہاں ان سے پھر ایک دفعہ غلطی ہو گئی۔ پہلے ایک دفعہ معافی مانگ چکے ہیں اسی چیف جسٹس سے جو انہوں نے ریفرنس لائے تھے اس کے خلاف، اور بعد میں بولا مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، مجھے وہ ریفرنس نہیں اگر ایسی بات نہیں ہے تو حکومت میں نے نئے کسی اور کے- آنے والے چیف جسٹس سے ڈری ہوئی تو لگ رہی ہے۔ تو کون ڈرا ہوا لگ رہا ہے؟ عمران خان کی حکومت ڈری ہوئی لگ رہی ہے۔ دیکھیں میں اس چیز کی بات کر رہا ہوں، ابھی آنے سے پہلے اس کی بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہ چیف جسٹس جتنا ہم نے دیکھا ہے اس میں یہ بہت ہارڈلی یہ پاسبل ہے کہ یہ توسیع لے گا، یہ خود ہی منع کر دے گا، تو ان سے پھر ایک غلطی ہو جائے گی، پھر یہ معافی مانگیں گے۔ ایک تو اور 9 مئی کو کہہ رہے ہیں وہ عجیب سی بات کی انہوں نے کہ انہوں نے خود آگ لگائی۔ سر یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیں 9 مئی کارکنان ان کے تھے، اب کیس احتجاج یہ کر رہے تھے۔ 9 مئی کا کیس اب عدالت میں ہے اور اس میں بڑے بڑے نام اس میں اب آ گئے ہیں، اور احتساب کا عمل اب صحیح معنوں میں سٹارٹ ہو چکا ہے۔ یہ بھی پتہ لگ جائے گا کس طرح لگائی اور کون کون اس میں شامل تھا، کون اس کے پسے پردہ تھا، کون پردے کے سامنے تھا۔ یہ سب چیز اب آنے والے دنوں میں سامنے آ جائے گی۔ 9 مئی سے سر آغاز کرتے ہیں۔ آخری جملہ جو تھا کہ 9 مئی کو انہوں نے خود آگ لگائی، اور 9 مئی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے جی نام ان کا بھی شامل ہو رہا ہے فیض حمید صاحب کا، کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ تانے بانے ہیں۔ اصل سوال یہی ہے، اور اصل سوال یہی ہے کہ آپ دیکھیے عمران خان کی ایک فطرت ہے، اور وہ فطرت یہ ہے کہ اس پر جس نے احسان کیا نسا ہے اس کو۔ اس نے کا انہوں نے کبھی ساتھ نہیں دیا۔ آج وہ فیض حمید کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ جناب یہ تو ادارے کا اپنا معاملہ ہے۔ اگر وہ مرتا، وہ سیاسی نظریے کا حامل شخص ہوتا، بانی تحریک، اس کی تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں، عمران خان کی، اگر وہ کہہ دیتا کہ یار میں ان کی حمایت میں ہوں، ساری سیاسی جماعتیں اب وقت پڑنے میں اپنے لوگوں سے پھر جاتی ہیں۔ نہیں، ان کی تو تاریخ ہے۔ اس پارٹی میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا رہتا ہوں، ان میں دو برائیاں ہیں۔ اس پارٹی عزیر بلوچ سے انکار کر دیا۔ میں پچھلے 20 سالوں سے ایک بات کو دہرا رہا ہوں، تحریک انصاف کے بانی میں عمران خان میں دو برائیاں ہیں۔ پہلی بات وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور دوسری بات اگر کسی نے ان پر احسان کیا ہے تو وہ ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ بات آپ ان کی دونوں باتیں، ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ اچھا احسان والی بات اگر آپ کی مان لی جائے، جھوٹ تو باقی سیاستدان نہیں بولتے۔ دیکھیے جھوٹ بولنے میں مطلب جھوٹ بولنے میں آپ نے مثال دی تھی کہ ایک سیاستدان نے کہا کہ جی وعدے کوئی قرآن حدیث تھوڑی ہوتے ہیں۔ وعدے قرآن و حدیث نہیں، انہوں نے معاہدے کا لفظ استعمال کیا۔ معاہدے؟ دو باتوں میں فرق ہے، صحیح نا؟ دیکھیے وعدے معاہدہ تو کر انہوں نے لیا، وعدے بھی پورے نہیں کیے۔ وہ تو ایک عوام الگ سے چیز بھی ہے، کیے۔ وہ تو کوئی حکمران نہیں کرتا ہے۔ تو جھوٹ کس مطلب سب بولتے لیکن ہیں دیکھیے جھوٹ بولنے سے مراد میری ہے، جھوٹ بولنے سے مراد یہ یو ٹرن۔ ہے یو ٹرن بھی ایسا ویسا نہیں کہ اتنا بڑا یو ٹرن آپ لے کر آ جائیں اور آپ بولیں کہ یار کل تک نہیں۔ میں یہ دیکھیں اس شخص کو، اگر یہ مخلص ہوتے اپنے لوگوں کے ساتھ تو یہ اس وقت حمایت فوراً کر دیتے کہ نہیں وہ میرے ساتھ ہے، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ وہ انسٹرکشن دیا کرتے تھے، سب کو معلوم ہے کہ ان کے کہنے پہ بات ہوتی تھی۔ اگر اتنی ہمت ہوتی، آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آج آپ میری بات لکھ کر لے لیجیے، تحریک انصاف کے سربراہ آئندہ چند دنوں میں اپنے اوپر لگائے گئے سارے الزامات کا ملبہ جنرل ریٹائر فیض حمید پر ڈال دیں گے، تمام ملبہ، 9 مئی کا ملبہ بھی، تمام باتوں کا ملبہ بھی، 25 جولائی کو جو وہ نکلے تھے، صحیح ہے، وہ بھی، تمام چیزوں کا وہ ملبہ آپ لکھ کر لے لیجئے، وہ جنرل فیض حمید پر ڈال دیں گے اگلے ایک ہفتے کے اندر۔ یہ میری بندر کے بات پاؤں لکھ کر لے جلتے ہیں تو بچوں کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ لیتی ہے۔ یہ بھی کہا انہوں نے کہ جنرل باجوہ نے نواز شریف سے ڈیل کر کے فیض حمید کو تبدیل کیا تھا۔ خان صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، آپ میرا صرف یہ ایک ہفتہ دیکھ لیجئے، ایک ہفتے کے بعد آپ کو اگر تمام چیزوں کا الزام وہ جنرل فیض حمید پر نہ ڈالتے ہوئے نظر آئے تو آپ مجھے بتا دیجیے گا۔ محترم خبر دے رہا ہوں آپ کو، خبر لکھ لیں جی آج 14 اگست ہے، خبر دیکھیے دے میں نے، آپ بتائیں سر۔ 14 اگست کو یہ بول ہاں میں نے ایسے آپ کو لگتا ہے؟ آج تک جو خبر دی ہے باؤنس ہوئی ہو تو بتا دیجئے، یہ خبر بھی باؤنس ہوئی ہوگی۔ دیکھیں
वो मैं गारंटी कितना दे रहा हूँ मलबा आपको। उस पर डालेंगे और वो कितना मलबा उठा सकेगा, कोर्ट ये मार्शल की कार्रवाई शुरू हो गई है? ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा, जैसे इन्होंने पेशन गोई की। लेकिन मैंने उस पेशन गोई नहीं की, मैं आपको बता रहा हूँ। मलबा डालने से ना मसाइल हल नहीं होंगे, माफ़ी मांगने से होंगे। अगर ये माफ़ी मांग लेते हैं, माफ़ करने वाले थोड़ा दिल बड़ा करते हैं तो ही कुछ हो सकता है। मलबा डालने से कुछ नहीं होगा, ब्लेम गेम से नहीं होगा। आपको- मुझे ये लगता है कि हमीदी अगले साहब- आने वाले दिनों में ये माफ़ी मांग लेंगे। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, पिछले हफ्ते हम ये जब कह रहे हैं प्रोग्राम मलबा कर डाल रहे देंगे, ये भी थे, लिख रहे हैं। पिछले हफ्ते जब ये हम प्रोग्राम कर रहे थे और मैं ये बात कर रहा था कि कुछ नहीं होगा, और मैंने आपसे कहा था कि आप देखिएगा 14 अगस्त से पहले क्या होता है, किसी खबर की बुनियाद पे मैंने कहा था ना। मैंने उसी वक्त आपसे कहा था कि ये सिलसिला नहीं होगा, ऐसे इनको जो रिलैक्स दिया रहा है नहीं होगा, और आप 14 अगस्त से पहले देख लीजिएगा क्या होगा। तो मजीद अब आपको मैं क्या आपको लगता ये है? इत्ला दे रहा हूँ, पीटीआई के मैं खिलाफ आपको मजीद क्रैकडाउन होने मैं वाला है? आपको ये इत्ला दे रहा हूँ भागदड़ कि मचने वाली है? एक चीज़ की वजह से थोड़ा वक्त डिले हुआ है, और वो हुआ है खान साहब इस मामले में इनके साथ ही जाने वाले थे, सही है, बचत हुई है थोड़े दिनों के लिए। जो आप लोग या हमारे यहाँ एक माहौल बनाया जा रहा था कि बस एक हफ्ते के अंदर डील हो जाएगी इनके साथ, ऐसा मैंने पिछले हफ्ते भी मना किया था, और मैंने आपसे कहा था 14 अगस्त से पहले देख लीजिएगा। 2 मामला थे, एक हो गया, एक अगले हफ्ते आप देख लीजिएगा, उसके बाद वाले हफ्ते में आप देख लीजिएगा खान साहब सारे इल्ज़ामात इन पर कैसे किस तरीके से डालते हैं, ये सब भी आप देख लीजिएगा। अगर सारे इल्जाम इन पे डाल दिए, फस्कुर इनकी बात मैंने मान ली, ऑलराइट। बचत हो जाएगी उनकी इस नाम डालने से? तो मेरा अगला सवाल इनसे ये है कि अगर उन पे डाल दिया, भाई मैं तो मासूम था, सब ये कर रहे थे, सब इन्होंने किया, ये भी इन्होंने किया, वो भी इन्होंने किया, वो भी उनके कहने पे हुआ, तो क्या इमरान खान बरी जुम्मा हो जाएंगे अपने सारे उसमें? नहीं होंगे, मैं यही आपसे कह रहा हूँ। वो कह रहे हैं अपने बचाव के लिए कोशिश तो करेंगे ना डालने की वो दूसरे हर नाम। बार मुकर जाते हैं और वो अपने मलबा दूसरों पर डाल देते हैं। देखिए ये खबर हमारे पास अच्छा थी ये सर 12-13 सर तारीख सर के सर दरमियान की, मुख्तसर ये भी ठीक है आपकी बात, नाज़रीन समझ ये गए, कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा होने वाला है। तो वो बड़ा जो होने वाला है, तो उस बड़े होने वाले में एक बड़ी अहम खबर ये भी है, कुछ लोग बाहर से उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि कुछ बड़ा होगा और फिर हम पाकिस्तान जाएंगे। सर बहुत से लोग आप बैठे हो सकता है हैं, उन लोगों में से किसी का, आप तो जाहिर है सबसे राब्ते में हैं, देखिए, इंटरव्यू भी कर लें। बहुत से लोग कुछ होने वाला है, वो आने वाले हैं कि कुछ कुछ होगा होगा तो आएंगे। कुछ होगा तो हम आएंगे। बहुत से लोग यहाँ पे जो वजीर हैं वो अपग्रेड होने के चक्कर में हैं कि वो शायद वजीर से वजीर आजम बन जाए। कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस वक्त सियासत से बाहर हैं, ग्राउंड से बाहर हैं, आएंगे वापस और वो देख रहे हैं कि कोई हादसा हो जाए, कोई जख्मी हो जाए, उनकी जगह कि वो खेले। ये तो होता ही है, लेकिन वो आएंगे नहीं आएंगे, हादसा होगा नहीं होगा, ये वो सवालात हैं जिनका आने वाले 40 दिनों में कुछ फैसला होगा। लेकिन कुछ ऐसा बहुत बड़ा होता नहीं लग रहा कि तो इसका मतलब बाहर वाले बाहर ही रहेंगे, फिर बाहर वाले वतन की मोहब्बत में आएंगे नहीं। देखें, बाहर वालों को चाहिए कि वो आ जाएं, यहाँ आके कोशिश करें, तो हो सकता है कहीं एडजस्ट हो जाए अच्छी जगह। तो वो वतन की मोहब्बत में आएंगे या हादसे की वजह से आएंगे? वतन की मोहब्बत तो हर हाल में हर एक के दिल में होती ही है। 14 अगस्त है, शायद वो सोच रहे हो मेरे वतन को पिछले साल भी 14 अगस्त थी, उससे पिछले साल भी थी। तो उनको जब जब ख्याल आ जाए तो वतन की मोहब्बत के साथ साथ अपनी भी मोहब्बत होती है, और कुछ मौके भी होते हैं, कुछ मौक़ों की तलाश में रहते हैं ना। मैंने कहा ना क्रिकेट गेम में नहीं, मौके की तलाश का मतलब आप मौका परस्त कह रहे हैं किसी को? नहीं, देखिए ऐसे नहीं करा। फिर क्रिकेट के गेम में एक 12वां खिलाड़ी होता है, 11 खिलाड़ी तो सियासत खेल के रहे वो होते 12वें हैं। खिलाड़ी जिनकी तरफ इशारा वो कर रहे हैं आप? बैठे देख रहा होता है कि अगर कोई आदमी जख्मी 12वां हो या खिलाड़ी हो तो वो ग्राउंड से बाहर आए अमेरिका में और मैं है, ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया में जाके है। लाइव देखूं। अच्छा सर, खुदा न खास्ता सियासी हवाले से कोई इस तरह का हादसा हो, और जिस तरह ज़ुबैरी साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया 12वां खिलाड़ी, कोई भी ऐसा बाहर बैठ के इंतज़ार कर रहा है वो आ जाएगा, तो खुदा न खास्ता कोई हादसा होने वाला है क्या? देखिए आमतौर पर ये जो 12वें खिलाड़ी होते हैं, इनके बारे में किसी को पता नहीं होता। मोइन कुरैशी के बारे में किसी को नहीं पता था, अनवार काकड़ के बारे में किसी को नहीं पता था, फलां जगह फलां किसी को भी नहीं पता होता। नहीं, तो ये मतलब जिनकी मिसालें आप दे रहे हैं, शौक तो इनको जो लाए इसका मतलब 12वां खिलाड़ी को भी लाएंगे? देखिए, नहीं मेरी बात समझिए ना, अच्छा, ये और जब खुद से तो नहीं दिखते- आए ना वो? देखिए जब दिखते हैं ना कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, इसका नहीं, मतलब जी, ये है काकड़ कि ने नहीं कहा मैं आ रहा हूँ, मोइन कुरैशी ने नहीं कहा था मैं आ रहा हूँ, मैं तो यही आने आपसे वाले कह रहा आए हूँ। और थे। जो कहता है कि वो आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो वो नहीं आ कोई रहा। प्लान एक्सपोज करता है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो और प्लान एक्सपोज नहीं होता। अगर जो ये कहता है कि यार मैं आ रहा हूँ और ये होगा, तो इसका मतलब ये है कि कभी भी कोई भी शख्स पहले से अपना जो पॉलिटिक्स करते हैं या जो किसी हुक्मरानी करते हैं, वो कभी भी उससे पहले का इन्वायरमेंट इस तरीके से नहीं बनाते कि जनाब फलां शख्स आएगा। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि, और मैंने आपके प्रोग्राम में ये इसी प्रोग्राम में कहा था
کہ دیکھیے گزشتہ 2 سالوں سے شیروانی کے سائز بدلتے رہے، کبھی وہ تھوڑے ہیلدی ہو گئے، کبھی وہ دبلے ہو گئے، سائزز بدلتے رہے ہیں، لیکن وہ ابھی تمنائیں آرزویں پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، آتی. لیکن جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، خاموشی سے بیک فٹ پہ کھیلنے جان بوجھ کر، جن کی طرف آپ اشارے کر رہے ہیں نا، وہ فی الحال اپنے تئیں کوششیں کر لیں، لیکن وہ ایک انڈین فلم کا ڈائلاگ ہے نا، ہر بار تاریخ پر تاریخ، تاریخ پر تاریخ، تاریخ پر تاریخ اور تاریخ پر تاریخ. سر آپ اس پہ نہیں بار بار کھلاڑی بول کے خاموش ہو گئے ہیں آپ. دیکھیں میں آپ کے سارے سوالات جتنے ہیں ان سے اگلے 3 دن کے بعد میرا انٹرویو ہے، میں کر لوں گا آپ کو تمام سوالات کے جوابات مل جائیں یہ گے. تو پھر آپ نے ابھی رہنے دیں. یہ تو پھر آپ نے ہم تو امریکہ میں موجود لوگوں کی بات کر رہے تھے، آپ نے کس طرف اشارہ کیا؟ آپ کس طرف سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو آپ نے بات میں نے کوئی نام لیا کیا؟ نہیں، آپ نے کہا میں نے کہ کہا جو آپ کے سوالات ہیں میرے اگلے دنوں میں ایک سے انٹرویو ہے، ایک سارے سے، سوال اچھا، پوچھوں گا، ایک بہت سے، سارے لوگوں سے انٹرویو لائن اپ ہے، وہ کر لوں گا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان جغرافیائی طور پہ جس جگہ وقوع پذیر ہوا ہے وہ سمجھنا پڑے گا. ہمارے ایک طرف ایران ہے جو دنیا بھر میں ایک ریڈ یورپ کے لیے، امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے گیا ہے. دوسری طرف افغانستان ہے جو اس کی ہسٹری رہی ہے کہ دنیا بھر کی توجہ، چاہے وہ رشیا ہو یا امریکہ ہو، جنجو قوم ظاہر ہے. وہ اس کی طرف رہی ہے. دوسری طرف انڈیا جس نے ہم کو آج تک دل سے ہی نہیں مانا. تو ہم جغرافی طور پہ ایسی جگہوں پہ گھرے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی بڑی جنگ اگر اس خطے میں ہوئی، جس کے کہ امکانات اس وقت بہت روشن ہیں، سر یہ کیا ڈرانے والی بات کر دی بہت روشن ہے. آپ اس اگر خطے میں جنگ دیکھ رہے ہیں آپ، اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں تو اس وقت جو وجہ کیا بنے گی خلیج سر؟ میں ہو رہا ہے، اسرائیل کا ایران میں ہانی کو مارنا، ایران اس کا مطلب بدلہ لے گا، یہ ایران کہہ پھر رہا جنگ ہے. چھڑ جائے گی. امریکن انٹیلیجنس بھی بول رہی ہے کہ بدلہ لے گا، اور ساتھ ساتھ رشیا نے بھی اپنے بحری جہاز وہاں ڈال دیے ہیں، انہوں نے بھی جنگی بحری جہاز ڈال دیے ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ، جو ہم نہیں چاہتے کہ ہو، اگر ہوا تو اس کے اثرات لازمی بات ہے آپ پہ پڑیں گے ہی پاکستان پڑیں کی گے. پڑھنی ہے. انیس منصور صاحب آپ کی بڑی گہری نگاہ ہوتی ہے ارد گرد کے ماحول پر، یہ واقعی لگ رہا ہے آپ کو بھی کہ بدلہ لینے کا اعلان کیا ہوا ہے ہنیا کا ایران نے، اور بدلہ اگر لیا گیا تو پھر خطے میں بڑی جنگ چھڑ جائے گی؟ بالکل چھڑے گی. اور دیکھیے اس سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے. پچھلے دنوں پاکستان پر ایک بے بنیاد الزام لگایا گیا کہ پاکستان کی طرف سے کچھ میزائل ٹیکنالوجی یا میزائلز دیے گئے ہیں. صحیح ہے. اچھا یہ پہلی بار نہیں ہوا، اور یہ آہستہ آہستہ اس سلسلے کو پاکستان تک پھیلا رہے ہیں. اگر آئندہ چند دنوں کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں اور ایران جواب دیتا ہے، صحیح ہے، ظاہر ہے اس کی سرزمین پر حملہ ہوا ہے، حماس کے رہنما کی وہاں پر شہادت ہوئی ہے. اس سارے معاملات کو ایران اگلے 2، 4، 6 دنوں کے اندر، اور ہمارا اپنا ذاتی خیال، میرا اوپینین یہ ہے کہ یہ آج دن آپ کاؤنٹ کر لیجئے، میرا خیال ہے کہ 15 یا 16 تاریخ کو یہ سارے معاملات ہوں گے. اور 15، 16، 17 تاریخ کے درمیان ان 3 دنوں کے اندر کوئی بھی آپ کو یہاں سے بڑی موومنٹ نظر آئے گی. موومنٹ بڑی نظر آئے گی. اور جاتے جاتے پروگرام کے آخر میں خوشخبری گورنمنٹ نے جو سنائی ہے جی آپ لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے حکومت کی جانب سے. پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے 47 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے، جبکہ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت اب ہو جائے گی 260 روپے 96 پیسے. اس کے علاوہ ڈیزل قیمت 6 روپے 70 پیسے فی لیٹر کم کی گئی ہے، اور ڈیزل کی جو نئی قیمت ہے 266 روپے 7 پیسے مقرر کر دی گئی ہے. اطلاق ہو چکا ہے اس کا اثر. خوشخبری ہے قوم کے لیے، 14 اگست کی اچھا ڈیسیجن ہے. بہت خوشخبری ہے یہ. آپ دیکھیں کہ پچھلے 30 دنوں میں، 30 بھی نہیں بلکہ 28 دنوں میں یہ دوسری دفعہ انہوں نے کمی کی ہے، اور لگ بھگ 20 روپے دونوں میں کمی ہوئی، اور میرے خیال میں 266 بہت عرصے بعد یہ قیمت ملی ہے. اللہ کرے اور کم ہو، جو دنیا میں کم ہو رہی ہے اس کے اثرات پورے کے پورے ملیں. یہ بہت اچھی خبر ہے، گڈ نیوز. جناب خبر اچھی تب بنے گی کہ ہمیں یہ ریورس کی طرف زیادہ لے کر جائیں. اور موجودہ حکومت جب آئی تھی اس وقت سے جو پہلے پرائس، یعنی کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی آج سے 2 سال پہلے، یہ اس سطح تک اگر ہمیں لے کر جاتے ہیں تو پھر بات ہوتی ہے. ہمیں لے کے جانا پڑے گا. ہو سکتا ہے، پاسبل ہے ایسا. بالکل، اگر ڈالر کو مزید لائیں گے، انٹرسٹ ریٹ نیچے لائیں گے، پاکستان اپنی ایکسپورٹ بڑھانے کی طرف جائے گا، ہم قرضوں کی ادائیگی سے جان چھڑائیں گے. دیکھیے ہمیں قرضوں کی ادائیگی سے جان چھڑانا پڑے گا. دوسری بات، بجلی پر جو 24% ٹیکس ہے وہ ختم کرنا پڑے گا. ہر صورت میں ہمیں ٹیکس ختم کرنا پڑے گا. یہ بوجھ ہمیں عوام سے کیپیسٹی ہٹانا پڑے گا. چارجز، آئی پی پیز، کیپیسٹی یہ بڑے چارجز مسائل ہیں. اللہ کرے کہ اگلے 14 اگست سے پہلے آئی پی پیز کا فیصلہ ہو جائے. یہ جو کیپیسٹی چارجز جو ہم کو، آپ کو، سب کو دینے پڑ رہے ہیں، اس میں کمی ہو جائے، ہمارے بجٹ کا بہت بڑا بوجھ ایک ہلکا ہو جائے. اچھا 14 اگست کے سلسلے میں آج ہمارا خصوصی پروگرام، اور اس کے آخر میں ظاہر ہے ہماری جو روٹین کا پروگرام ہوا کرتا ہے اس سے ہٹ کر آخر میں دونوں موضوع موانس میں گزارش کروں گا
کہ اپنا 14 اگست کے حوالے سے ایک پیغام ضرور دیں, کوئی ایسی بات ضرور کہیں جو لوگ جو ہے اس بات کو سننے کے بعد اس پر اگر عمل پیرا ہوتے ہیں تو پاکستان کے لیے اور ان کے اپنے لیے بڑا فائدہ ہوگا. انیس منصوری صاحب, پہلے آپ. دیکھیے اس 14 اگست کا ہمارا سب سے بڑا پیغام صرف یہ ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہمارا ہے. بہت بہت بات کیجیے, ملک ہمارا ہے, آن کریں اس کو, بہت اچھی بات کی. جی دیکھیں میں تمام پاکستانی سے کہوں گا 10-12 سال کی عمر سے لے کے 70 سال کی عمر سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر پاکستانی اس وقت ہر سال 5 سے 10 پیڑ لگائے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ کوئی بڑا خرچہ نہیں ہے. آم تو ہر پاکستانی کھاتا ہوگا نا یار, آم تو ہر کوئی کھاتا ہے, چاہے گاؤں میں رہے چاہے شہر میں رہے. اس کی گٹلی پھینکو نہیں, اس کی گٹلی کو بو دو. اسی طریقے سے اور کوئی پھل کھاؤ, امرود کھاؤ, یا کہیں سے نیم کا آپ دیکھتے ہو نیم کے درخت کے بعد آس پاس تلاش کرو, کوئی آپ کو مل جائیں گے. ضروری نہیں ہے کہ ہر کام حکومت کرے. اس وقت کلائمیٹ چینج سے گزر رہا ہے ہمارا ملک, ہمارے آباء و اجداد جو کر گئے, آج آپ کا کام ہے کچھ تو پے بیک کریں. یہ ایک ایسی چیز ہے جو بغیر خرچے کے آپ اپنا ایمان سمجھ کے اگر کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے سال تک اگر سب لگائیں تو ہم کم از کم بھی 1 ارب پیڑ لگا چکے ہوں گے. سرسبز پاکستان ہو جائے گا اگر یہ کام آپ نے کر لیا. آن کریں اپنے وطن کو, اور یہ چھوٹے چھوٹے کام جس طرح نوید زوری صاحب نے کہا یہ بھی اگر ساتھ کر لیں تو کوئی وجہ نہیں ہے سرسبز پاکستان. کلائمیٹ چینج سے جو تبدیلیاں آتی ہیں اس میں حد تک نمایاں کمی بھی آئے گی. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دیجیے اجازت. مولانا کے پان.